سلام بابا. سلام میری بچی، جیتی رہو. بیٹھو. میں تمہارے لیے گندم لے کر آتا ہوں. بابا تمہیں کہاں لے کر گئے تھے؟ ہم اپنی ماں راہیل کی قبر پہ گئے تھے. مجھ سے کیا کام تھا؟ کل رات یعقوب نے اپنا جانشین مقرر کر لیا ہے. میں نے سوچا کہ شاید آپ بھی سننا چاہیں گی. پھر خاطر جمع رکھو، وہ میرے اور تمہارے بیٹوں میں سے کوئی نہیں ہے، بلکہ یوسف ہے، راہیل کا بیٹا. صاف صاف بولو، معاملہ کیا ہے؟ میں جب بیدار ہوئی تو وہ یوسف سے کہہ رہے تھے کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا. تم خدا کے نبی اور ابراہیم اور اسحاق کے وارث ہو. اور سب سے دلچسپ بات جو تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے بھائیوں پر حکمرانی کرو گے اور وہ تمہیں سجدہ کریں گے. وہ خود بھی یوسف کے سامنے تو زانو بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں چوم رہے تھے. میری بڑی خواہش تھی کہ یعقوب کا جانشین میرے بیٹوں میں سے ہو، لیکن اگر نبی خدا کی مرضی اسی میں ہے تو میں بھی اسے تسلیم کرتی ہوں. یعنی تم اپنے بیٹوں پر یوسف کی حکمرانی کو برداشت کر لو گی؟ کوئی چارہ نہیں. اگر یعقوب کی مرضی یہی ہے تو مجھے قبول ہے. بہتر ہوگا کہ آپ بھی اسے قبول کر لیں. لیکن میں یہ کسی طور پر... میرا بھی خیال ہے کہ ہمیں سر جھکا لینا چاہیے. بانولیا یقیناً درست فرما رہی ہیں. ہمیں چاہیے کہ نبی خدا کے حکم کی اطاعت کریں. مجھے یقین ہے کہ یوسف کے بھائیوں کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. تم کتنی بے وقوف ہو. ہر بات تو لیا سے کہنے کی نہیں ہوتی ہے نا. بیٹھو، ہمیں کچھ کرنا ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیٹوں سے بات کریں. یوسف نے خواب دیکھا ہے، تم لوگوں پر حکمرانی کا خواب. میرا یقین کرو. اس میں کیا مشکل ہے؟ خود یوسف سے پوچھ لیتے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر خواب دیکھا ہوگا تو بتا دے گا. ہاں بالکل، یوسف جھوٹ نہیں بولتا. اگر دیکھا ہوگا تو بتا دے گا. یہودا ٹھہرو. یوسف. جی بھائی. تمہیں پتہ ہے کہ ہم اپنے پیارے اور مہربان بھائی یوسف سے محبت کرتے ہیں. میں بھی آپ کو چاہتا ہوں. سچی یہودا، میں کب آپ کی طرح بڑا ہوں گا؟ تم بڑے ہو اور خدا کے نزدیک اور اپنے مقام و منزلت اور اپنی بڑائی سے بخوبی آگاہ بھی ہو. آپ کس مقام کی بات کر رہے ہیں؟
وہی جس کی نشاندہی کل رات تمہیں خواب میں کی گئی تھی. خواب یاد ہے نا؟ وہ خواب جو تم نے دیکھا تھا. ہمیں جب پتہ چلا کہ تم نے ایسا کوئی خواب دیکھا ہے جو تمہاری بلندی کی نشاندہی کرتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی. بابا نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟ آخر میں نے ان کے سوا کسی کو نہیں بتایا. نہیں، بابا نے تو نہیں بتایا، مگر میں نے خود سنا تھا. آدھی رات کو جب سین میں آیا تب میں نے سنا تھا کہ بابا تمہیں کہہ رہے تھے کہ اپنا خواب کسی کو مت بتانا. کیا تم ہمیں بھی اپنا خواب سناؤ گے؟ بولو کیا کہنا چاہتے ہو میرے بھائی؟ تو آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ بابا نے کہا ہے کہ اپنا خواب کسی سے بیان مت کرنا. اس میں کیا برائی ہے؟ تمہارے بھائی تمہاری خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں. جانتا ہوں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، شاید آپ کو خواب بتانے میں کوئی برائی بھی نہ ہو، لیکن میں بابا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا. میں بابا کو بتاؤں گی کہ تم یوسف کو مارنا چاہتے تھے. بس کرو دینا، یہودا کا مارنے کا ارادہ نہیں، بس یوسف پر اسے ذرا غصہ آ گیا ہے. چلو. یہودا کیوں غصہ کر رہا تھا؟ تم نے آخر ایسا کیا کہہ دیا؟ وہ جو پوچھنا چاہتے تھے نہیں بتایا. اپنا خواب انہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟ سوائے بابا کے کسی کو نہیں پتا. میں بابا سے کہوں گی کہ یہودا تمہیں مارنا چاہتا تھا. مت کہنا. کیوں؟ میں اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ بابا ان سے خفا ہوں. ویسے دینا، یہودا مجھے کیوں پسند نہیں کرتا؟ جبکہ بابا نے کہا ہے کہ بھائیوں کو چاہیے ایک دوسرے سے محبت کرے اور ایک دوسرے کا احترام کرے. بلہا، زلفا، لیاؤ، دیکھو میں گندم لایا ہوں. سلام بابا. سلام. سلام میرے بچے، جیتے رہو، بیٹھو. سلام نبی خدا. بلہا، گندم پیسنے کی تیاری کرو، روٹی پکانے کے لیے آٹا نہیں ہے. اس سال کے گندم کی پہلی بوری ہے. بڑی مشکل سے گندم کے دانوں کو بھوسے سے جدا کیا ہے. بابا، سارے بھائیوں کو معلوم ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے. انہیں کیسے معلوم ہوا؟ مجھے نہیں پتا. انہوں نے میرے خواب کے بارے میں پوچھا. جب میں نے نہیں بتایا تو مجھ پر غصہ ہوئے. بلہا، بلہا، جی یا نبی اللہ. اب تک بارہا میں نے تمہاری لگائی بچھائی اور کنسنیوں کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن چپ رہا اس امید پر کہ شاید اس کام سے باز آ جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو. لیکن لگتا ہے جب تک تمام بھائیوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا نہ کر دو گی چین سے نہیں بیٹھو گی. مجھے نہیں معلوم نبی خدا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں بے قصور ہوں. میں کل رات تمہارے حجرے میں تھا. یوسف نے وہیں خواب دیکھا اور وہیں مجھ سے بیان کیا. میرے اور یوسف کے علاوہ کوئی اس ماجرے سے باخبر نہیں تھا. تمہارے سوا کون اس خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں سن سکتا ہے؟ مگر میں قسم کھاتی ہوں کہ کل رات میں سوئی تم ہوئی جھوٹ تھی. بولتی ہو، تم جھوٹ بولتی ہو. میں نے کل رات تمہارے کمرے میں آہٹ سنی تھی، وہاں تک گیا بھی تھا. لیکن جب تمہیں اور تمہارے بچوں کو سوتا ہوا پایا تو اپنے کانوں پر اعتبار نہ کیا، جبکہ میں نے ٹھیک سنا تھا. اب تک بارہا زلفا کو دھوکہ دے کر چغل خوری اور بدگوئی پر اکسایا ہے. یہودا اور اس کے بھائیوں کو یوسف کے خلاف بھڑکایا ہے اور اپنے بچوں میں یوسف کے لیے کینہ کا بیج بویا ہے. لیکن میں چپ رہا. بلہا، اگر آج کے بعد تم نے کوئی ایسی غلطی کی تو اپنے بیٹوں کو لے کر تمہیں تمہارے شہر فدان بابل بھیج دوں گا. سنا تم نے میں نے کیا کہا؟ نہیں 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 نہیں. میں
नबी खुदा से वादा करती हूँ कि आज के बाद इन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और हमेशा इनके हुक्म की अताअत करूँगी। मुझे माफ़ कर दें, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, मैं आपकी कनीज़ हूँ, मुझे यहीं दफन कर दे, लेकिन फद्दान वापस भेजने की बात मत करे। नहीं। इसमें शक नहीं कि सूरज हमारे बाबा, चांद हमारी माँ, 11 सितारे तो वाज़े ही हैं। बाबा ने इस बेवकत बिन माँ के बच्चे को इतनी अहमियत दे दी। ख्वाब में खुद को माबूद और हमें अपने आगे सजदा रेज देखता है। ना सिर्फ हम लोगों को बल्कि बाबा और अपनी माँ को भी अपने आगे सजदा रेज देखता है। आज यहाँ से कोई नहीं जाएगा जब तक कि यूसुफ और हमारा मसला हल नहीं हो जाता। मैं अपने तमाम बेटों को एक साथ चाहता हूं, लेकिन यूसुफ से मेरी बेपनाह मोहब्बत यूसुफ पर खुदा के खास लुत्फ करम की वजह से है। उम्मीद है कि मेरे बेटे इस मोहब्बत को समझ सकें और यूसुफ से हमेशा मोहब्बत से पेश आएं और उससे दुश्मनी न करें। क्या वाकई वो समझता है कि वो हम पर और हमारे माँ बाप पर बर्तरी रखता है और एक रोज हम पर हुक्मरानी करेगा? यूसुफ वहम का शिकार हो गया। ये तमाम ख्यालात बाबा के बेजा लाडो प्यार और माँ की बेतहाशा मोहब्बत का नतीजा है। समझ में नहीं आता कि बाबा इस यूसुफ को हम सबसे ज्यादा क्यों चाहते हैं। आखिर हम सब में क्या कमी है? घर चलाने की तमाम जिम्मेदारी हमारे कांधों पर। ज़राअत, खेती बाड़ी के तमाम काम, हिसाब किताब हमारे जिम्मे। भेड़ों को चराना और भेड़ियों से बचाना हमारा काम। भेड़ों को चारा पानी डालना, उनकी हिफाजत, बाड़े की सफाई सुथराई, उनकी गंदगी जमा करना, सब हमारे कांधों पर। बाबा और माँ की सारी मोहब्बत और तवज्जो और तो और फायका फुप्पो की सारी मोहब्बतें और इनायतें सब के सब यूसुफ के लिए है। वो भी एक कमजोर और बेहैसियत बच्चे के लिए जो अपनी नाक तक खुद साफ नहीं कर सकता। बाबा की मोहब्बत और तवज्जो ही क्या कम थी जो अब हम पर बर्तरी और सरदारी करने के सुनहरी ख्वाब देखने लगा है। मैं बाबा को गुमराही में मुब्तला देख रहा हूँ। इन तमाम गलतियों का सरचश्मा वही है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा और राहिल के बेटे की सरदारी को किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। हमें भी कबूल नहीं है, लेकिन इसका मुनासिब हल क्या हो सकता है? शायद तुम में बोलने की जरूरत ना हो, लेकिन मैं बोले देता हूँ। यूसुफ को रास्ते से हटाना होगा। ये बहुत खतरनाक बातें हैं, इतनी आसानी से जबान पर मत लाओ। आखिर क्यों ना लाऊं? इस तरह से बाबा को भी इम्तियाजी सलूक करने की सजा मिल जाएगी और यूसुफ भी हम पर सरदारी करने की आरजू अपने साथ अपनी कब्र में ले जाएगा। अगरचे मुझ में यहूदा जैसी जरूरत नहीं, लेकिन बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। वैसे मेरे ख्याल में इसके अलावा और कोई हल भी नहीं है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब से यूसुफ ने इस दुनिया में कदम रखा है, सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है और सबकी मोहब्बतें भी उसी के लिए हैं। बस अब बहुत हो चुका। आखिर कब तक बर्दाश्त करें और बाबा और माँ के होते हुए उसे कुछ ना कहें? ये मत भूलो, भाई का खून और बाबा की नाफरमानी ऐसा अजीम गुनाह है जिसके नतीजे मज़ाब जहन्नम यकीनी है। मेरे पास इसका भी हल है, तौबा। यूसुफ के कत्ल के कुछ अरसा गुजरने के बाद खुदा से बख्शिश तलब कर लेंगे और खुदा तो है ही बड़ा बख्शने वाला, हमें बख्श देगा। वैसे ही जैसे दूसरे गुनाहगार सोचते हैं, गुनाह करेंगे, गलती के मुर्तकिब होंगे और बाद में तौबा कर लेंगे। अरे तो और क्या, यूसुफ की मौत और बाबा की तवज्जो हासिल करने के बाद तौबा करके अपनी इस्लाह कर लेंगे। और क्या, और अगर खुदा ने तौबा की तौफीक ही हमसे सल्ब कर ली तो खताकार के लिए तौबा का इम्कान हमेशा मयस्सर नहीं होता, और अगर तौबा की तौफीक नहीं मिली तो हमेशा के लिए लानती हो जाएंगे और जिल्लत और रुसवाई आने वाली नस्लों के जहनों में बाकी रहेगी कि कुछ गुनाहगार पैगंबर ज़ादों के हाथ अपने ही भाई के खून में रंग गए। मैं लावी की बातों से मुत्तफिक